بسم اللہ الرحمن الرحیم اتا امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے سورہ النحل میں ابتدا کے اندر ہی فرما دیا اللہ تعالیٰ کا جو حکم اور امر اور فیصلہ ہے وہ آ کر ہی رہے گا، اس میں جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ کوئی اس کا شریک اگر کسی کو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان شریکوں سے پاک ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے سورہ النحل کے اندر جن مضامین کا تذکرہ فرمایا ان میں اہم مضامین میں جو بات ہے وہ یہ کہ تخلیق انسانی کا ذکر ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا کہ لوگ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ نبوت آپ کو کیوں ملی، فرشتوں کو مل جاتی، یا پھر اگر آپ کے پاس نبوت ہے تو پھر آپ کوئی نشانی واضح لے کے آئیں۔ اللہ نے فرمایا اگر میں واضح دلائل بھی ان کے سامنے ظاہر کر دوں، پہاڑ ہل جائیں اور دیگر جو شہادتیں ان کے سامنے رکھ دی جائیں، لیکن یہ ایمان لانے والے پھر بھی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے سورہ النحل کے اندر جو کہ شہد کے نام سے منسوب یہ صورت ہے، اس میں شہد کی تیاری کا، شہد کے چھتا بنانے کا، شہد کے رس لینے کا اس کا تذکرہ فرمایا، اور پھر جانوروں کے اپنا جسم سے جو ہے دودھ کے نکلنے کا تذکرہ فرمایا، پھر تخلیق انسانی کے جو مختلف مراحل ہیں، مدارج ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، پھر بڑھاپے کی طرف انتقال منتقلی کا ذکر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے دیگر اپنے انعامات اور فضائل کے تذکرے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر دنیا میں دو الہ ہوتے تو یہ دنیا کا نظام درم برم ہو جاتا۔ یعنی اگر دو الہ ہوتے تو وہ کوشش کرتے کہ وہ آسمانوں کی طرف پہنچ جاتے، لیکن یاد رہے کہ میرے علاوہ کوئی بھی معبود یا کوئی بھی الہ خدا نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے سورہ النحل کے اندر قرآن کریم کی حقانیت اور اس کی جامعیت کو بیان فرمایا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایک رہنما اصول پیش فرمایا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مومنین کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیں اور عدل اور احسان کے معاملے کو اختیار کریں، برائی، منکرات اور فحاشی اور سرکشی کے جو راستے ہیں ان سے احتراز کریں۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدوں کی پاسداری کا اور حقوق جو صلہ رحمی ہے اور دیگر حقوق ہے، حقوق العباد ہے، ان کی مواظبت اور حفاظت کا حکم فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک پرامن بستی کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یا دعوت اور اصلاح کے کام کے اندر اپنی خدمات انجام دینے والوں کو، صحافیوں کو، علماء کو اور طلباء کو اور داعیوں کو ایک پہلو جو ہے بتلایا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دین کی طرف دعوت دیں تو اچھی بات کے ذریعے سے، اچھے انداز سے، اچھے اخلاق سے، اچھے کردار کے ساتھ جو ہے دین کی دعوت دیں، اور اگر کہیں تکرار کی، بحث اور مباحثے کی ضرورت پڑے تو اس کو بھی اچھا انداز اس میں اختیار کیا جانا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین کی ہے، صبر کو اختیار کرنے کی تلقین اور دعوت دی ہے۔ آگے چل کے سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل جو میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا جہاں پر تذکرہ فرمایا وہیں پر اس سورت کا نام دوسرا نام الاسراء بھی ہے، یعنی معراج والی سورت۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی جو سیر کرائی ہے اس کا تذکرہ اجمالی طور پر اس میں بیان ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بیت المقدس، بیت المقدس سے پھر جو ہے آسمانوں کا سفر فرمایا، انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں، جنت اور جہنم کے نظارے ہوئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے جو انعامات فرمائے ہیں مسلمانوں کے لیے ان کا تذکرہ ہوا ہے۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ارشاد فرمایا کہ انسانوں میں سے ہر انسان کو قیامت کے روز اس کا اعمال نامہ تھما دیا جائے گا اور اسے کہا جائے گا آپ نے جو کچھ کیا ہے پڑھو، اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، آپ نے جو کچھ بھی دنیا میں کیا ہے آج پڑھ لو، تمہارے سامنے یہ دستاویز موجود ہے، اس کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے، جو اچھا کیا جو برا کیا آپ پھر اپنا خود ہی فیصلہ کر لیجئے، اپنا خود ہی محاسبہ اور احتساب کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبودیت کا، الوہیت کا اور خالقیت اور مالکیت کا تذکرہ فرمایا کہ میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں
نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے، بالخصوص جب وہ بڑھاپے میں پہنچے تو پھر ان کی معاونت اور مدد کرنے کی ضرورت ہے، ان کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے بچھا دے، تواضع اور انکساری اور عجز اختیار کر لیں۔ فرمایا کہ والدین کے سامنے اف بھی نہ کہیں، بڑھاپے میں وہ مل جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح انہوں نے ہماری بچپن میں پرورش کی ہے اسی طریقے سے تو ان کی اپنا بڑی عمر کے اندر ان کی حفاظت فرما۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے جو ہے ہدایات دی ہے اسلامی معاشرے کے لیے، جو رہنما اصول ہے ان کا بیان اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ زنا سے دور رہنے کا حکم دیا، قتل ناحق کرنے سے منع کیا، اور یتیم کا مال نہ کھانے سے جو ہے نہ کھانے کی تلقین کی، اور اسی طریقے سے وعدہ اور وعید جو ہے ان کو اختیار کرنے کی، ان کو پورا کرنے کا حکم دیا، اور پھر زمین کے اندر اکڑ کر پھول کر تکبر اختیار کر کے چلنے کو منع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے اندر بہت سارے جو اعلان حق ہے اس کو بیان فرمایا ہے، اور جو نشانیاں ہیں اپنی توحید کے جو مظاہر ہیں، جو نشانیاں ہیں، نیرنگیاں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کائنات کی ہر شے میری عبادت کے اندر سر کا سجود ہے، مصروف عمل ہے۔ سورہ نحل میں بھی یہ مضمون موجود ہے، اور سورہ اپنا بنی اسرائیل میں بھی موجود ہے۔ پھر روح کے متعلق جو سوال ہے اس کا بھی جواب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور پھر نمازوں کی پابندی کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم سورہ بنی اسرائیل میں نازل فرمایا، اور تہجد کے قیام کی بھی اللہ تعالیٰ نے تلقین کی ہے، اور پھر حق کو مواظبت کے ساتھ اختیار کرنے کی بھی تلقین اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کسی بھی قوم کو ہلاک نہیں کرتے تا وقت کہ ان کے پاس نبی اور رسول نہ بھیجیں، اور پھر رسولوں کے آمد کے بعد کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا نبی اور رسول جو آئے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ پھر ان کی امت جو ہے ہدایت یافتہ ہو جائے، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے دلوں میں کدورتیں ہیں، ان کے دلوں کے اندر جو کچی ہے اس کی بدولت وہ ایمان کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے جو سورہ نحل اور سورہ بنی اسرائیل میں مضامین بیان ہم نے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ان کے اوپر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔